يصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈل نہ سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تما ہوا تھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چل نہ سیکھا. سامعین گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، ویسے تو سیرت کا معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کا احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مؤرخ، کوئی مفکر، کوئی مدبر اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو. چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا. حاضرین گرامی، میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لعیقہ، امت پہ شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں باسلیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، حبیب خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کی عندلیبہ. وہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے. معزز سامعین، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کی شاگرد ہے. یتیم ایسا ہے کہ ناباپ نادادا پورے مکہ میں لاوارث نظر آتے ہیں، اور وارث ایسا ہے کہ ساری امت لاوارث کا وارث ہی محمد ہے. حسین ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے اپنے بچے شہید کروائے، گردنیں کٹوائی، جانیں قربان کر دی. حسین ایسا ہے کہ خدا نے اپنا محبوب بنا لیا، اور حیا اتنی ہے کہ عرب کی کنواری لڑکیاں بھی حیا کا مقابلہ نہ کر سکی. بہادر اتنا ہے کہ اکیلا غزوہ حنین میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. نرم دل اور مہربان اتنا ہے کہ ساری زندگی کسی کو انگلی کا اشارہ بھی نہ کیا. سامعین مکرم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب سیرت ہے. بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دو چیزیں ہیں. میرا مدنی آقا بہادر بھی ہے، شریف بھی ہے، حسین بھی ہے، باحیا بھی ہے، امی بھی ہے، استاد بھی ہے، اور وارث بھی ہے. ہاں مجھے کہنے دیجئے، میرے نبی مسکرا کر دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آ جائے تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے. جو ان کی نکاح میں آئے تو مومنین کی ماں بن جاتی ہے، مکہ آئے تو مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ آئے تو منورہ بن جاتا ہے، ابو بکر آئے
تو صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے تو فاروق بن جاتا ہے، عثمان آئے تو ذو النورین بن جاتا ہے، علی آئے تو حیدر کرار بن جاتا ہے، معاویہ آئے تو کاتب وحی بن جاتا ہے، ابو عبیدہ آئے تو امین الامہ بن جاتا ہے، ڈاکو اور لٹیرے آئے تو محافظ و نگہبان بن جاتے ہیں، عرب کا چرواہا آئے تو زمانے کا مقتدا بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا؟ یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ میں عرض کروں، یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا تھا۔ یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے اور عمل کرنے سے بپا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر شاعر کیا خوب کہتا ہے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل سیرت النبی ہونا چاہیے، یہی ہے آرزو سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے، یہی ہے آرزو سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے، سب سے اونچا پرچم پرچم اسلام ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔